أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وصلاة دائما أبدا الظهور وكرما. اس خطاب کے بعد کسی خطاب کی بھی چلنا ضرورت نہیں ہے. حضرت نے اور حضرت مفتی شاہد رضا صاحب نے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو کتاب ہم لوگوں کو جو واضح نصیحت کی اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. وہ آپ نے زبان والا کوئی جگہ نہیں انہیں غور کرنا سماعت کیا اور پھر اس سلسلے کو جو حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسائل کا حل آپ نے پیش فرمایا وہ حل ہو گئے اور بہت فضائل ممکن ہے کہ وہاں سے ہوتے ہوئے پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم غریبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا اور عرب کے علماء نے یہ کہا کہ حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کو پاتے تو اپنے اصحاب میں ان کو جگہ دیتے. اس سلسلے میں میں کیا عرض کروں. ابھی بہت سارے لوگوں نے اور اعلیٰ حضرت نے یہ جو کچھ بھی کارنامہ یہ جو کچھ بھی دین کی خدمت یہ کی یہ اعلیٰ حضرت نے اس لیے نہیں کہ ان کا کوئی نامحمود ہو لوگ دنیا میں ان کو جانے پہچانے نہ ہی اعلیٰ حضرت کے سیداتان میں سے نہ ہی خلفاء میں یہ کہا گیا
انہوں نے اپنی پہچان یہ رکھی کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی، اعلیٰ حضرت نے نعت کے لیے یہ شعر کہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کو بارگاہ رسالت سے حضور غوث پاک کے سجدے میں یہ انعام ملا کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے کہ بہت ساری کتابیں لکھی، بہت مسائل حل کیے، تصانیف کی، تو بہت سارے لوگ اس میں لگے رہے۔ اب پھر بعد میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، انہوں نے یہ کہا، یہ کوشش کی اور یہ کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بارے میں اپنی بات کیا کروں، میں تاج الشریعہ کا جو فرمان ہے میں اس کو ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ The ikhtilaf of those who breach the ijma, consensus of Muslims is thrown back in their faces. پھر فرماتے ہیں nothing of مسلک اعلیٰ حضرت shall be ruined. مسلک اعلیٰ حضرت کا اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے اور اپنا کچھ اور کہتا ہے تو اس کا مسلک اعلیٰ حضرت کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ Nothing of مسلک اعلیٰ حضرت shall be ruined and nothing of اعلیٰ حضرت shall be ruined. He who breaches، جو اس کو توڑتا ہے، it will himself be determined to be against مسلک اعلیٰ حضرت. And there are some people who have to fulfill their whims، ہوائے نفس کے پیچھے جاتے ہیں، and act upon leniency. اعلیٰ حضرت maintain the identity of true حنفیت، سچی حنفیت کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ The ulama have settled the issue. علماء کرام نے بہت پہلے یہ بات جو تھی اس کا فیصلہ بہت پہلے فرما دیا۔ The ulama have settled the issue that you are performing تقلید of امام اعظم۔ The method of تقلید کا طریقہ کیا ہے؟ That you bow your head، اپنے سر کو جھکا دو and follow blindly۔ یہ جو فرمایا ہے اب اس دلیل کے پیچھے ہمیں نہیں جانا ہے، دلیل وہ جانے، ہمیں تو ان کی تقلید کرنا ہے۔ We are not on the station، مطلب ہم اس مقام پر نہیں ہیں۔ That was the station of امام اعظم، جو ان کا مقام ہے، ان کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ He was a mujtahid، leave him، ان کی بات چھوڑیں۔ امام اعظم، we are not of the rank of امام محمد رحمۃ اللہ، ہم ان کی رینک پہ بھی نہیں ہیں۔ جو اختلاف کی بات کرتے ہیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ And we are not of the rank of Imam Muhammad and Imam Abu Yusuf who were mujtahid fil madhab and even below، اس سے بہت نیچے آئیں گے۔ Then going for down from them، we are not even on the station، ہم اس مقام پہ بھی نہیں ہیں۔ That we know کہ ہم جان جائیں which call is، کون سا قول صحیح ہے، کون سا قول ضعیف ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجو ہے۔ We do not have the capacity، ہمارے اندر وہ ایبیلٹی نہیں ہے، وہ استطاعت نہیں ہے کہ determine this، کہ ہم اس کو جانیں
पहचानें. We do not have the capacity to determine this. 500 years ago, 500 साल पहले उलमाए किराम ने इसका फैसला कर दिया. इमाम अलाउद्दीन हस्कफी settled the matter that अम्मा नहनु फअलैना इत्तिबाअन मा सहाहुहु व मा रजहुहु कमा ला उफ्तना फी हयातिहिम. कि जो हमारे लिए इसलिए such unprincipled people who do not have the capacity to distinguish between सही and ज़ईफ, जिनको ये तमीज नहीं है कि सही ज़ईफ राजे मरजू कौल क्या है, तो हमारे लिए सिर्फ यही है कि हम उनकी इत्तिबा करें. जैसे उन्होंने फतवा अपनी हयात में दिया था, ऐसे ही हम उसको अपनाएं. Those who speak of इख्तिलाफ, जो आज इख्तिलाफ की बात करते हैं, are such that they are doing इख्तिलाफ for whims of their nafs. तो ये इख्तिलाफ जो है ये हवाए नफ्स की वजह से है. And I have shown that this इख्तिलाफ, और मैं ये बताता हूँ, मैं देखता हूँ, this इख्तिलाफ is not with आला हजरत. ये आला हजरत से सिर्फ इख्तिलाफ नहीं है, but it is इख्तिलाफ with सुन्नियत in some cases. आला इख्तिलाफ जो है ये सुन्नियत से इख्तिलाफ है, with इज्मा of उम्मा in some cases. किसी केस में ये इज्मा से इख्तिलाफ है, and it is simply following one whims in some cases. और कुछ में ये इत्तिबा हवा है, इत्तिबा नफ्स है. These are the motives. ये सब इसके motives हैं, reasons हैं to give the concession, to act upon and obtain leniency from those aqwal which the aimma of the madhab have declared marju. तो अब जो है कौले मरजू पर उसके पीछे नहीं दौड़ा जाएगा. जो आइम्मा ने फरमा दिया और जो आला हज़रत ने फरमा दिया, हमारे लिए सिर्फ वही है, हमें उसके लिए काफी है. अल्लाह तबारक व तआला हमें उसके साथ मदद दे. और जो लोग ये कहते हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत दे. अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक अहले सुन्नत व जमात पर फिर आप फरमाते आगे, declare marju and issue a fatwa that acting upon them is haram and breaching ijma. ijma को तोड़ते हैं. So the consensus of इख्तिलाफ with Ala Hazrat will be that there will be unity between Sunni and गैर सुन्नी. कहीं ये भी है कि सुन्नी और गैर सुन्नी का इत्तिहाद हो जाए, और it will be violating ijma और मुस्लिम, और it will be washing one's hand of तकलीद. और कहीं कहीं ऐसा भी है कि वो तकलीद से हाथ धो देते हैं. तो अब उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए. मैं अपनी बात को इसी पर मैं खत्म करता हूँ. अब ये जो आपने हुजूर साबित किया था, ये पैगाम सुना, हुजूर मुहद्दिस कबीर का ये पैगाम सुना, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सच्ची हनफियत पर कायम रखे. सच्ची हनफियत का नाम मसलक आला हज़रत है. इस पर हमको सख्ती से कायम रखे, और इस पर हम कायम रहेंगे तो फिर सच्ची हनफियत पे कायम रहेंगे, सच्चे दीन पे कायम रहेंगे. और सच्चे दीन पे हम कायम रहेंगे तो फिर हमारे लिए इस जहां में भी फलाह है और उस जहां में भी फलाह है. कुछ लोग चाहते हैं, और वो चाहते ये हैं कि खबीस और तैयब एक हो जाए. इसीलिए ये इख्तिलाफ की बातें कोई किसी तौर पे, कोई किसी तौर पर ये चाहता है. और इख्तिलाफ चाहता यह है कि वो जो लोग मुस्तफा की भेड़ें जो हैं, जो सीधी राह पर चल रही हैं और जो चरवाहे लगे हुए हैं और उनको जगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे हट जाए. तो आपको चाहिए ये कि हमें उसके साथ में हम रहें और शैतानों की बात में ना आए जो इधर उधर भटकाते हैं. तो हमें अगर यहाँ रहेंगे तो फिर हमारे लिए यहाँ भी फलाह है, वहाँ भी फलाह है. आला हज़रत फरमा के गए, लहद में इसके रुके शाह का दाम लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी शराब लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुना.
یا رسول اللہ. اسے پکڑنے کی زیادہ کوشش نہ کریں، جہاں تک پہنچے ٹھیک ہے، ورنہ آگے والے کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیں. جو کھڑے ہو